الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة مصنف العلماء آداب استنجا کے چوتھا باب ذکر فرما رہے ہیں. اس میں بھی استنجا کے ایک اور ادب کو ذکر فرما رہے ہیں. قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ نہیں ہونی چاہیے. ادب کی تقاضا یہ ہے. مصنف الرحمن اس کے لیے دو باب قائم کیے ہیں. پہلے باب جس سے استقبال اور استدبار کے کراہیت معلوم ہوتا ہے، ان روایتوں کو ذکر فرمایا جو استقبال اور استدبار کو مکروہ اور ناجائز قرار دیے گئے. پھر ایک اور باب قائم فرما رہے ہیں آگے، باب رخصت فی ذالک. اس میں ان روایتوں کو ذکر فرمائیں گے کہ استقبال اور استدبار کے جواز کا پتہ چلتا ہے. ویسے تو یہ تفصیلی بحث ہے. عام طور پر محدثین جو ہے اس میں مختلف مذاہب ذکر فرماتے ہیں استقبال اور استدبار کے متعلق، اور مشہور یہ ہے کہ 8 مذاہب کو یہاں بیان کرتے ہیں. لیکن ہم صرف ائمہ اربعہ کے مسالک کو بیان کریں گے. جیسے بھی پہلے آپ کو کہا، پہلے تو تفصیل کے ساتھ ہوتا تھا یہ شروع سے، لیکن اب مباحث کا وفاق والوں نے بھی تقسیم کر دی سائے سے تک. ابو داؤد میں تفصیل جو ہے صرف آگے کتاب الطہارت میں باب الاستحاضہ سے ہوگا. جو استحاضہ اور حیض کی جو مسائل تفصیل کے ساتھ ابو داؤد ذکر فرما رہے ہیں وہاں پہ، اور اسی طرح پھر کتاب الصلاۃ کا ایسا متعین کیا گیا کہ اس میں تفصیل ہوگا اور باقی میں صرف ترجمۃ الباب کے مقاصد اور حدیث کے مختصر تشریح. تو بہرحال استقبال و استدبار کے متعلق مشہور 4 مذاہب ہیں. پہلے مسلک یہ ہے کہ المنع مطلقاً. المنع اس کا مطلب یہ ہے کہ استقبال قبلہ بھی اور استدبار قبلہ بھی دونوں ممنوع ہیں، اور مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آبادی کے اندر ہو یا صحرا میں ہو. سمجھ آئی بات؟ اور یہی مسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، ابن حزم ظاہری کے، امام مجاہد کے، سفیان ثوری کے، عطا کے، اور بہت سے صحابہ کرام کے. دوسرا مسلک ہے الجواز مطلقہ. الجواز یہ مطلقاً جائز ہے، استقبال بھی جائز ہے اور استدبار بھی جائز ہے. یہ مسلک ہے حضرت عروہ بن زبیر کے اور ربیعۃ الرائی رحمہ اللہ جو امام مالک کا مشہور استاد ہے اس کے، اور حضرت عائشہ کی طرف نسبت کیا گیا. بات سمجھ آئی؟ اور اسی طرح داؤد ظاہری کا
کس کی؟ ابن حزم ظاہری جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ اس مسئلے میں. تیسرا مسلک استقبال اور استدبار آبادی میں تو جائز ہے، بنیان میں جو ہے یہ جائز ہے، اور صحرا میں جائز نہیں ہے. یعنی اگر چار دیواری کے اندر ہو تو وہاں استقبال اور استدبار جائز ہے، اور اگر فضا میں ہو، صحرا میں ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے. یہی مسلک ہے ائمہ ثلاثہ ہے، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اور بھی مسالک ہیں، اقوال ہیں، لیکن مشہور مسلک اس کا ہی یہی ہے. سمجھ آئی بات؟ چوتھا قول یہ ہے کہ استقبال مطلقاً ممنوع ہے اور استدبار جو ہے مطلقاً جائز ہے. استقبال قبلہ عند قضاء الحاجہ مطلقاً جائز، ناجائز، اور استدبار جو ہے یہ مطلقاً جائز، چاہے صحرا میں ہو یا آبادی میں ہو. بات سمجھ میں آئی؟ اب ان چار مذہب میں ائمہ اربعہ کا مسلک، یہ جو چوتھا قول ہے یہ ایک قول ہے امام ابو حنیفہ کا، ایک قول ہے امام احمد بن حنبل کے. تو امام صاحب کا اصل قول جو مسلک ہے وہ تو شروع والے ہیں، اور یہ جو ہے ایک قول امام ابو حنیفہ کے اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کے. بات سمجھ میں آئی؟ بعض رات اس استقبال اور استدبار کو مکروہ تنزیہی سمجھتے ہیں، بعض کا قول یہ ہے. بعض استقبال اور استدبار کے کراہیت جو ہے دونوں قبلوں کے ساتھ ہے، بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی. بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال تو چونکہ روایتیں اس باب میں متعارض ہے، دونوں طرح کی روایتیں پائی جاتے ہیں. پہلا جو ہے دلیل احناف کا دیکھ لیں. یہ پہلی روایت ہے جو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ لقد نہانا صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول. آپ کہیں گے یہاں تو صرف استقبال کا ذکر ہے، استدبار کا ذکر نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری روایت میں استدبار کا تصریح بھی ہے، وفی روایت. بات سمجھ میں آئی نا؟ استدبار کا بھی ذکر ہے. اور دوسرا قول، دوسری دلیل احناف کا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جو اس باب کے دوسری روایت ہے. حضور نے فرمایا تھا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم فاذا اتى احدکم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. دیکھیں اس میں استقبال اور استدبار دونوں سے منع کیا گیا. اسی طرح اس میں تعظیم قبلہ ہے اور شاعر اللہ کا احترام ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قبلہ شاعر اللہ ہے اور اس کے احترام اور تعظیم ہم سب پر ضروری ہے. اور یہ بھی کیونکہ قضاء حاجت کے وقت استقبال اور استدبار قبلے کی طرف نہ کرنا یہ خود تعظیم قبلہ کے قبیل سے ہے. سمجھ آئی بات؟ اسی طرح ایک دلیل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ذاتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة لغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. ٹھیک ہے،
استقبال قبلہ غور اور عقائد میں نہ کریں. اور لیکن شرق اور غرب جو ہے اس کا تعلق اہل مدینہ سے ہے، کیونکہ مدینہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے اور باقی دنیا میں جو ہے قبلہ مشرق کی طرف ہے. اسی طرح ایک روایت معقل ابن ابی معقل رضی اللہ عنہما کے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلتین، حضور نے ہمیں دونوں قبلوں کے استقبال سے منع فرمایا. اگرچہ جمہور کا قول یہ نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف استقبال و استدبار ممنوع نہیں ہے. ہاں البتہ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ قبلہ تھے، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس وقت استقبال و استدبار ممنوع. پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے مدینہ میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 اور 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی. اس کے بعد حضور کے خواہش کے مطابق تحویل قبلے کا حکم آیا. بات آئی نا؟ بہرحال باقی رنگ یہ ہے کہ جمہور جو استدلال کرتے ہیں، جو استقبال و استدبار کو صحرا میں ناجائز سمجھتے ہیں اور آبادی میں نہیں، وہ کس سے استدلال کرتے ہیں؟ وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رائی تو یہ سمجھ لیں کہ مروان الاسفر ایک راوی ہے، تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا اپنے سواری کو بٹھا کے اور اس کو آڑ بنا کے قبلہ رخ ہو کر جو ہے وہ پیشاب کے لیے بیٹھ گئے. سمجھ آنا صحیح بول رہی ہے، سمجھ آئی بات؟ یہ مروان الاسفر کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ ابو عبدالرحمن الیس قد نہی عن ھذا، کیا یہ ممنوع نہیں ہے قبلے کی طرف رخ کر کے آپ پیشاب کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا، ہاں منع ہے، انما نہی عن ذلک فی الفضائل، یہ تو صحرا میں ہے جہاں کوئی آڑ نہ ہو. فاذا کان بینک وبین القبلۃ شیء یسترک فلا باس، آپ کا اور قبلے کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جو وہ سترہ بن رہا ہے، حائل بن رہا ہے، تو فلا باس. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مطلب پھر جائز ہے. اس روایت سے استدلال کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس میں تصریح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ فضا میں جائز نہیں ہے اور آبادی میں جائز ہے. لیکن ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اپنے اجتہاد ہو سکتا ہے. تو دیکھو یہ بھی احتمال ہے کہ حضور نے بتایا ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر یہ بات کہی ہو. سمجھ نہیں آئی بات؟ اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور فعلی تصریحی روایتیں موجود ہے ممانعت کے. سمجھ نہیں آئے گا؟ تو وہ سندن بھی راجع ہیں اور وہ قولی بھی ہے، اس لیے ان کو ترجیح حاصل ہوگی. ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ یہاں حسن بن ذکوان راوی کے متعلق کہا گیا ہے یہ ضعیف ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ روات بخاری میں سے ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟
بہرحال جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو مطلق کہتے ہیں کہ ممنوع نہیں ہے استقبال و استدبار، جیسے عروہ بن زبیر، ربیعۃ الرائی اور داؤد ظاہری، ان کا استدلال کیا ہے؟ ان کا استدلال ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ، حضور نے اپنے قبلہ رخ ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا، ببول، ان نستقبل القبلۃ ببول، منع کیا۔ فرأيت قبل ان يقبض بعام يستقبلها، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انتقال سے 1 سال پہلے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر پیشاب کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ممانعت پہلے تھی، بعد میں یہ ممانعت کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے۔ اور دلیل کے طور پر یہ روایت پیش کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ استدلال تام نہیں ہے۔ ایک تو اس روایت میں ضعف ہے، اس لیے کہ اس کے ایک راوی ہے محمد ابن اسحاق۔ ہاں بھائی، یہ تو ایک تو راوی ہے محمد ابن اسحاق، ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ نستقبل القبلۃ ببول، بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک تو یہ روایت ضعیف ہے سندن، اس سے استدلال تام نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے محمد ابن اسحاق، یہ متکلم بھی راوی ہے، اور اس کے متعلق محدثین نے کافی کلام کیا ہے، بعض اس کی توثیق کر رہے ہیں، بعض اس کی تضعیف کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ دجال من الدجاجلہ، سلیمان تیمی فرماتے ہیں کذاب، امام النسائی فرماتے ہیں کہ لا یحتج بہ، لیکن دوسرا طرف امام شعبہ اس کو امیر المومنین فی الحدیث کہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مغازی کا امام ہے، مغازی کا امام ہے، اور اس حوالے سے ان کے معتبر ہے، البتہ حدیث کے معاملے میں اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔ اس لیے عام محدثین یہی فرماتے ہیں کہ لا یحتج فی الاحکام، احکام کے روایتوں میں وہ معتبر نہیں ہے، عام فضائل اور غزوات کی روایتیں ہیں، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، اس میں تو ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہ شیعہ تھا اور قدری تھا، رما بالتشیع والقدر، حافظ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو شیعہ اور قدری قرار دیا۔ بہرحال محدثین کا دونوں رائے ہیں اس کے متعلق، یہ ذہن میں رکھیں، کسی راوی کے متعلق اگر یہ آ جائیں کہ رما بالتشیع، عام طور پر دور قدیم میں شیعہ کا اطلاق جو ہے اہل بیت کے محبت میں غلو کرنے والوں کو کہتے تھے، سمجھ نہیں آئی بات؟ ہمارے اور آپ کے ذہن میں جو شیعہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، اس سے بہت سے آپ کو سائے ستہ کے روات ملیں گے جن کے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے یا قدری تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ یعنی غلو فی المحبہ جس کو کہتے ہیں، باقی تمام ضروریات دین کو مانتے ہیں، ضروریات دین کو پورا مانتے ہیں۔ آج کا شیعہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس وجہ سے
زمانہ قدیم میں تشیع اسی کو نسبت سے کہتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت میں غلو کر دی، یا اہل بیت کے محبت میں تھوڑے سے غلو کر دی، تو ان کو جیسے علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کے متعلق بھی لوگ جو ہے کچھ یہی کہہ رہے ہیں، آپ شرح قائد پہ پڑھ چکے ہیں، اور جب وہ واقع نقل کر رہا ہے اور اس میں یہی ذکر کر رہا ہے کہ یزید کے متعلق لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ وانصارہ، بات سمجھ میں آئی نا؟ ہم جمہور کر رہا ہے یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے، کیا کیا جائے؟ توقف کیا جائے۔ یہ تلک امت قد خلت، یہ وہ امت ہے جو چلی گئی ہے۔ یزید بھی اللہ کے پاس چلا گیا اور حضرت حسین بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلوم تھے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اس کو آڑ بنا کے دوسرا طرف یزید کو بالکل کافروں کے صف میں کھڑا کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو بہت سے صحابہ کرام، تابعین اور سلاطین نے امت نے یزید کے ہاتھ سے بیعت کی، تو ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ انسان جتنے بھی گناہ گار ہو جائیں، جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے، ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا تو مسلمان ہوتا ہے، بلاخر جنت میں نہیں جائے گا، یہ مومن کا عقیدہ ہے۔ بہرحال یہ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ کے متعلق اس وجہ سے یہ روایت ضعیف۔ دوسرا یہ جواب دیا گیا اس روایت کے کہ یہ حکایت و حالم، یہ تو ایک خاص واقعہ ہے نا کہ ایک دن حضور کو دیکھا، اب حضور نے قبلہ رخ ہو کر پیشاب کیوں کی؟ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں نا، کوئی جگہ مناسب نہ ہو، اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے تستر ممکن نہ ہو، اذا ابتلی ببلیتین فلیختر احوانہما، ہاں، اور یا کسی اور عذر کی وجہ سے ہو۔ باقی احناف کے مسلک جو ہے یہاں پہ راجح ہے، اور وجوہ ترجیح کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ حرمت اور حلت میں اگر تعارض آ جائے تو ترجیح کس کو دیا جائے گا؟ حرمت کو۔ تو احناف یہاں اسی کے قائل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اور قولی روایت اور فعلی روایتوں میں تعارض آ جائے تو ترجیح قولی روایت کو حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قولی روایتیں جو ہے یہ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور فعل جو ہے کبھی عذر کے بنیاد پر بھی آدمی اس قانون سے ہٹ کر عمل کرتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور اسی طرح منع کے روایتیں جو ہیں وہ اصح سندن، اصح سندن، انہی وجوہات کے بنیاد پر یہاں مسلک احناف جو ہے زیادہ راجح اور قوی ہے۔ اس میں جو پہلی روایت ہے مسدد ابن مسرحد، آپ کو پہلے ہی بتایا کہ امام ابو داؤد کا مشہور استاذ ہے یہ، اور ابو معاویہ محمد ابن حازم نام ہے اس کے، ذکر ابھی ہے۔ اعمش سے مراد سلیمان ابن مہران ہے، اور جس دن حضرت حسین کو کربلا کے موقع پر شہید کیا گیا اس دن یہ پیدا ہوئے تھے، اور مشہور محدث ہے۔ اور آگے جو راوی ہے حدیث کے صحابی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ہے۔ یہاں سلمان سے مراد سلمان فارسی ہے، یہ تھے تو فارس کے رہنے والے ہیں، لیکن اس کے خاندان میں بھی کوئی غلامی کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اس زمانے میں لوگ جنگوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو غلام بناتے ہیں، تو اس طرح اس کی نصیب میں ایمان تھا، تو یہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے جا کے مدینہ پہنچے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے اس نے اسلام قبول کی۔ اور اس کے متعلق آتا ہے کہ طویل عمر پائی اس نے،
دو قول ہے اس کی عمر کے بارے میں. ایک قول تو یہ ہے کہ 350 سال، دوسرا قول ہے 250 سال. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان دونوں قول کو ذکر کرنے کے بعد تہذیب میں ذکر فرماتے ہیں کہ امام ذہبی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے رائے بھی پہلے یہی تھی کہ اس نے بہت طویل عمر پایا، لیکن اب میرا رائے یہ ہے کہ 80 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے. لیکن ولم یسندہ، حافظ فرماتے ہیں کہ امام ذہبی اتنے بڑے بات جو سارے لوگ ذکر کر رہے ہیں اس کے خلاف جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ پہلے میری بات بھی، میرے یہ خیال بھی، رائے بھی یہی تھی، لیکن اب میرا رائے بدل گیا ہے کہ 80 سال سے زیادہ کا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے حافظ ذہبی نے کوئی دلیل پیش نہیں کی. بھئی یہ رائے جب آدمی بدلتا ہے تو اس کے لیے کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا. تو حافظ ذہبی نے اس کے لیے کوئی، حافظ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر، کوئی وجہ بیان نہیں کی. بہرحال اور اہم امور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مشاورت فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احزاب میں خندق جو کھود لیے گئے تھے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے، حضور اہم کام میں اس سے مشورہ لیتے تھے، اور حضور نے فرمایا تھا سلمان ملنا، یہ غالبائت میں سے اس کو یہ اجازت دی. اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 36 ہجری میں انتقال کر گئے. فرماتے ہیں کہ قیل لہ لقد علمکم نبیکم کل شیء، حضرت سلمان کو کہا گیا ہے کہ تمہارے نبی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، ہر چیز. دیکھیں یہاں پہ قیل، یہ کہنے والے کون تھے، یہ اعتراض کرنے والے کون تھے، ذکر نہیں ہے. البتہ مسلم کی روایت میں اس میں تصریح ہے مشرکین تھے، اور ایک روایت میں یہود کا آتا ہے. ایک روایت میں لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراط، خراط اور خراط یہ دونوں استعمال ہوتا ہے، خا کے فتحے کے ساتھ بھی ہے اور خا کے کسرے کے ساتھ بھی ہے. علامہ جوہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں مستعمل ہیں. اور یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی تمہیں سکھاتا ہے نبی. جو ایک فطری چیز ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا اجل، ہاں، لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول. دیکھیں اس کو کہتے ہیں جواب علی اسلوب الحکیم. چاہے جواب سوال کے موافق نہ ہو لیکن بتانا مقصود ہوتا ہے کہ حکمت کے بارے میں. جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس، بات سمجھ میں آئی نا؟ اس کے بارے میں کیوں حکمت پوچھے، بات سمجھ میں آئی نا؟ حکمت اللہ نے بتا دی. تو یہی پہ بھی اس کو کہتے ہیں جواب علی اسلوب الحکیم. ہاں حضور ہر چیز ہمیں بتاتے تھے. لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط، ہمیں قبلہ رخ ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے. وان لا نستنجی بالیمین، ایک اس سے منع کیا ہے کہ ہم استنجا کریں دائیں ہاتھ سے. یہاں لا زائد ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ کیونکہ منع عدم استنجا بالیمین سے نہیں، استنجا بالیمین سے ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ نہانا کے ماتحت ہے، نہانا ان نستنجی بالیمین، لا زائد ہے. استنجا بالیمین ایک یہ تو سمجھ لیں، استنجا طلب النجو کے معنی میں، نجو کہتے ہیں غائط ہو، اور استنجا کا مطلب ہے اس نجاست کی جگہ کو پاک کرنا، نجاست کو صاف کرنا.
اس وجہ سے اس کو استنجا کہتے ہیں، چاہے پانی سے ہو یا ڈھیلے سے ہو۔ اور استنجا کا حکم کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ استنجا عام حالتوں میں واجب ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ استنجا مسنون ہے، مگر ایک صورت میں استنجا جو ہے واجب ہو جاتا ہے، جب نجاست قدر درہم تک یا اس سے زیادہ پھیل جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ استنجا بالیمین ظاہریہ کے یہاں تو یہ حرمت، یہ تحریم کے لیے، اور جمہور اس کو کراہیت پر لاتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَكَانَ يَدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، بات تو ہے وَيَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى، دائیں ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے لیے، اور اسی طرح کھانے پینے کے لیے، اور بائیں ہاتھ سے پھر استنجا کرتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی نجاست کا ازالہ کرنا مقصود ہو۔ سمجھ آئی بات؟ پھر یہ سمجھ لیں کہ استنجا کے متعلق دوسرا حکم یہ فرمایا کہ وَأَن لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، 3 پتھر سے کم میں ہم استنجا کریں۔ استنجا میں 3 پتھر استعمال کرنے کا مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ احناف اور مالکیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ 3 پتھر استعمال کرنا یہ استحباباً ہے، یہ صرف مسنون عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ شوافیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں، 3 پتھر استعمال کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ بات سمجھ نہیں؟ تو اسی طرح فرمایا کہ وَأَن لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ، 3 پتھر سے کم ہم استنجا نہ کریں، یہ مانا گیا۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے استنجا منع کیا گیا ہے فقہاء نے۔ مثلا ہر وہ چیز جو قابل تعظیم ہو اور اچھے مقصد میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کاغذ ہے لکھائی کے لیے، بات سمجھ میں آئی نا، یا وہ جو مسمن ہے، زیادہ قیمتی چیز ہے، اس میں تزیہ مال ہے، جیسے پیسہ ہے، بات سمجھ میں آئی نا، تزیہ مال ہے، یا وہ چیز جس سے انقاء محل نہیں ہو سکتا، انقاء محل نہیں ہو سکتا، جیسے ہڈی ہے یا رمیم ہے جس کا روایت میں آگے آ رہا ہے، بات سمجھ میں آئی نا۔ تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے استنجا کرنے سے۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں اصل ضروری جو ہے انقاء محل ہے۔ اگر انقاء محل حنابلہ، شوافیہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اسی طرح امام مالک کے مسلک انقاء محل ہے۔ اگر انقاء محل 1 پتھر سے بھی ہوں گے تو پھر بھی استنجا ہو جائے گا، 2 سے ہوں گے 3 سے، اگر 3 سے بھی انقاء محل نہ ہو تو پھر 4تھا بھی استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ 3 کا استعمال عام طور پر کثرت کے لیے کیا گیا ہے کہ عام طور پر 3 پتھر سے انقاء محل ہو جاتا ہے۔ او یستنجی برجین او عزمنا، منع کیا گیا ہے کہ ہم استنجا کرے، بات سمجھنا، برجین ہڈی کے ساتھ، اب رجی گوبر کو کہتے، او عزمن یا ہڈی کے ساتھ۔ رجی کا اطلاق اصل میں جانوروں کے غائب کے لیے ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، لأنه يرجع إلى أصله، کیونکہ جانور گھاس کھاتے ہیں نا، گھاس کھانے کے بعد پھر وہ گوبر کے شکل میں زمین کے ساتھ مل کے وہ پھر وہ زمین بن جاتی ہے، سمجھ، گھاس پیدا ہوتا ہے زمین سے، لأنه يرجع إلى أصله، اور پھر اس کا اطلاق پھر عام طور پر، بات سمجھ میں آئی نا، گوبر مراد ہے سے، اور او عزم، رجی کا ذکر اس لیے کیا
اب آگے روایت میں پڑھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے حضور سے جنات نے یہ درخواست کی تھی کہ تیرے امت کو یہ کہہ دیں کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کریں، کیونکہ ان دونوں کو ہم اپنے استفادے میں لاتے ہیں، رجی ان کے جانوروں کے لیے اور اعظم ان کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ بہرحال اس سے آگے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کس کے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، آپ کو پتہ ہے سن 7 میں یہ مسلمان ہوئے، دوسی تھے۔ دوسی، یہ دوس جو ہے یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے، اور جب یہ مسلمان ہوئے سن 7 میں، اس کے بعد حضور کے انتقال تک سفر اور حضر میں حضور کے ساتھ رہے، اور بڑے مشقت سے اس نے اخلاص کے ساتھ علم حاصل کی حضور کے ساتھ، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ اصحاب الصفہ میں سے ہے، ان کو کبھی کھانا ملتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، یہ واقعہ مشہور ہے۔ اس کے نام کے بارے میں 30 اقوال ہیں، بعض عبد الشمس کہتے ہیں، بعض عبداللہ کہتے ہیں، بعض عبد الرحمن کہتے ہیں۔ بہرحال والد کے نام عمر ہے یا والد کا نام سحر ہے۔ اس کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ایک دن اس نے ایک بلی کے بچے کو اپنے دامن میں اٹھایا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اس کو یہ فرمایا کہ اے ابا ہریرہ، اسی سے اس کا نام پڑ گیا۔ بعض کہتے ہیں وکانہ یلعب بال ہرا، تو اس لیے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک باغ میں جو ہے جو پانی کا نالی ہوتا ہے، حضور وہاں تشریف لے گئے تھے تو پھر دیر ہو گئی، تو یہ اس نالی میں جو ہے اس کے اندر چلا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ تو بند ہے، آپ کہاں سے آ گئے؟ وہ فرمایا وہ پانی کی نالی جو نیچے سے آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو اب تو ابو ہریرہ ہے، یعنی بلی ہر جگہ گھس جاتی ہے نا، چھوٹی سی جگہ بھی مل جائے تو وہی ہو۔ تو بہرحال مختلف وجوہات محدثین بیان کرتے ہیں، اور مفسرین پھر روایت، سب سے زیادہ روایتیں اس سے منقول ہیں، 5300۔ ہاں بھائی بات سمجھ میں آئے نا؟ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے سب سے زیادہ۔ پہلے بھی آپ کو بتایا ما کان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا منی الا ما کان من حدیث عبداللہ ابن عمرو بن العاص وانه كان یکتب ولا اکتب۔ سب سے زیادہ روایتیں مجھے یاد ہے، البتہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہر بات لکھتے تھے اور میں ویسے زبانی یاد کرتا۔ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ کے صحیفہ بھی محفوظ کیے گئے تھے، ان کو بھی لکھا گیا تھا، اس نے خود لکھا یا کسی شاگرد سے لکھوایا، وہ الگ بات ہے، الگ بات ہے۔ بہرحال اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 57 میں انتقال کر گئے، اور 78 سال اس کی عمر تھی۔ بات سمجھ میں آئے نا کتنے؟ آگے فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، بمنزلۃ الوالد، یعنی اس لیے فرمایا دیکھیں باپ اپنے اولاد کو چھوٹے چھوٹے مسائل بھی بتا دیتے ہیں، معاشرتی اصول، بات کرنے کا انداز، اٹھنے کے بیٹھنے کے، جو عام طور پر ایک دوسرے کو نہیں بتائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آداب بھی باپ جو ہے اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اس لیے میں اعلمکم، چونکہ ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے امت کے روحانی والد ہیں، روحانی باپ ہے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں، یہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد کہنا آگے جو آنے والی بات ہے اس کے طرف متوجہ کرنے کے لیے، تشریح کرنے کے لیے، غور سے سنیں۔ جس طرح ایک باپ
اپنے اولاد کو نصیحت کرتا ہے تو خیر خواہی کے بنیاد پر کرتا ہے. تو میں بھی تمہیں یہ اس لیے بتاتا ہوں. فَإِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، تم میں سے کوئی بھی قضاء حاجت کے لیے آئے، غائط، فَلَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھیں، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، نہ استدبار کریں، وَلَا يَسْتَتِبْ بِيَمِينِهِ، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، نہ دائیں ہاتھ سے. وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، 3 پتھر استعمال کرنے کا حکم فرماتے تھے. وَيَنْهَىٰ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے روث غبر سے، والرمہ، رمہ یا تو جمع ہے رمیم کی، اس پرانے ہڈی کو کہتے ہیں جو بورے کے شکل میں ہو، پکڑنے آپ ہاتھ میں اٹھائیں گے تو اس سے بورے نکل رہے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات. اور یا یہ خود مفرد ہے. تو ہڈی سے اوپر ذکر ہوا العظم، مطلق ہڈی سے استنجا منع ہے. بات سمجھنا ہی نا. اس میں 2 وجوہ، ایک تو صفائی نہیں ہو سکتی، دوسرا یہ ہے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے. بات سمجھ آئے نا. چلیے مسدد بن مسرحد حدثنا سفیان عن الزہری، سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ ہے. آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ سفیان 2 ہے، محدثی ہے دونوں، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری. لیکن جب مطلق سفیان ذکر ہو تو کون مراد ہے؟ تو اس میں محدثین کا اختلاف ہے. اور یہ یاد رکھیں سفیان ثوری جو ہے یہ محدث بھی ہے لیکن فقاہت غالب ہے، اور سفیان ثوری جو ہے وہ خالص محدث ہے، سفیان بن عیینہ. بات سمجھنا ہے. تو اصل میں یہ اختلاف اس بنیاد پر بھی ہوا کہ دونوں جو ہے ایک ہی زمانے کے ہیں، دونوں کے اساتذہ اور شاگرد بھی کیا ہے؟ مشترک ہے. سمجھنے آئی بات اس بنیاد پہ. ہاں تھوڑی سی یہ فرق ذکر کیا محدثین نے، روات نے، کہ دیکھیں اگر تھوڑی سی اوپر آ جائیں تو سفیان ثوری ہوں گے، اور نیچے آ جائیں سند میں تو سفیان بن عیینہ. کیونکہ عمر میں تو ویسے فرق ہے، وہ بزرگ ہے اور یہ نوجوان ہے. سمجھ آئی بات؟ زمانہ ہے. اور بعض اساتذہ سے ہم نے یہ سنا ہے کہ جب سفیان مطلق ذکر ہو جائیں تو سفیان ثوری ہوتا ہے. یہ تو عام قاعدہ ہے نا کہ جی کسی کا مطلق ذکر ہو جائیں تو اس سے مراد وہ ہوتا ہے جو ان دونوں میں سے زیادہ مشہور ہوتا ہے، اور سفیان ثوری کی شہرت زیادہ ہے. لیکن یہ ہر جگہ قاعدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سفیان عن زہری آپ جانتے ہیں امام الحدیث، جس نے سب سے پہلے حدیث کا تدوین کیا ہے، ہاں جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے. عن عطاء بن یزید عن ابی ایوب الانصاری روایتاً، اس کو کہتے ہیں مرفوع حکمی. جب کوئی صحابی روایت نقل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرفوع حکمی ہے. ابو ایوب انصاری مشہور صحابی ہیں، خالد بن زید الخزائی، بنو خزاع سے تعلق ہے، انصاری صحابی ہے. بات سمجھنا ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اہل مدینہ میں سے، حضور کو دعوت دی مدینہ آنے کے، ان میں سے یہ بھی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سب سے پہلے میزبان رسول ہیں. حضور جب مدینہ پہنچے سب کے خواہش یہ تھی کہ بھئی ہمارے یہاں ٹھہرے ہیں، لیکن حضور نے اس اونٹنی کو فرمایا مروہا فإنہا مامورہ، چھوڑ دیں جہاں جائے گی وہیں پہ جائے گی. جا کے جہاں پہ ابھی مسجد نبی بنی ہوئی ہے تو وہ خالی پلاٹ اور کچھ قبریں تھی اور کچھ باغات اور کچھ جگہ ایسے بنی ہوئی تھی، وہاں باغ کے کھجور خشک کرنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں جا کے بیٹھ گئی. اور سامنے اس کے بالکل حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کو غنیمت سمجھا، بس وہ سامان اتار کر لے گئے. 2 منزلہ گھر تھا. ایک جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ اور مسجد نبی کے ساتھ نہیں بنے
اس وقت تک حضور وہاں رہے. اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور کے انتقال کے بعد مدینہ چھوڑ کر جاتا ہے. پورا عمر اس کی جہاد کی گئی. قسطنطنیہ کے سفر میں وہاں اس کی شہادت واقع ہوئی. بات سمجھنا ہی نا. سفر جہاد میں یعنی جہاد کے لیے اس مدینے کو بھی چھوڑا. مدینہ تو رسول کو بھی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. یہ فرماتے ہیں اذا اتیتم الغائط، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ تو فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. یہ حکم یعنی مشرق کی طرف یا مغرب یا اہل مدینہ کے لیے. یہ کس کے لیے؟ کیونکہ مغرب مدینہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ جنوب کی طرف ہے. سمجھ آئی بات؟ تو عام مسلمانوں کو یہ حکم. فقدمنا الشام، حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں چونکہ حضور کے بعد پھر یہ جہاد میں رہا نا، جہاد میں پھر یہ شام بھی گئے. جب شام فتح ہو رہے تھے تو وہاں بھی یہ پہنچے تھے مجاہدین کے ساتھ. فوجدنا مراحیزا، ہم نے دیکھا وہاں پہ مراحیز جمع ہے مرحاض کے. مرحاض غسل خانے اور اسی طرح واش روم کو کہتے ہیں. ہم نے وہاں اس طرح کے غسل خانے دیکھے. قد بنیت قبل القبلۃ، ہمارے قبلے کے طرف، کیونکہ اہل شام سے عیسائی تھے، ان کے قبلہ تو بیت المقدس تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے ہمارے طرف بنا کے قبلے کی طرف بنا دیے تھے. تو ہم نے پتہ کہ پھر وہ ہمیں ضرورت کے وقت ان واشروموں کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی. فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ضرورت کے وقت اندر تو جاتے تو کیا کریں. لیکن وَنَنْحَرِفُ دو معنی اس کے ہیں. انہا لیکن بیٹھنے میں تو ان سے انحراف، یعنی بیٹھنے کے انداز ایسے ہم بیٹھتے تو قبلہ رخ نہ ہو. بنائیں تو قبلہ رختے ہیں لیکن بیٹھنے میں تھوڑے سے دوسرے طرف مائل ہو کر بیٹھتے ہیں تاکہ کامل طور پر جو ہے استقبال نہ ہو. یا ایک معنی یہ ہے پھر ونستغفر اللہ، کیا کامل طور پر تو انحراف تو نہیں ہوا نا، تو اس وجہ سے ہم استغفار. یا یہ ہے کہ وَنَنْحَرِفُ مانا نَنْصَرِفُ، کیا مانا؟ اندر جاتے جب دیکھتے کہ بھائی قبلہ رخ بنا ہوا ہے استغفر اللہ کہہ کر واپس نکل آتے کہ نہیں بھائی کیا نہیں جانا ہے. بات سمجھنا ہے نا. چلیے نہیں ہے مولانا آج بس ہے. بولنا نہیں ہے تو یہ پہنچاتے دیتے ہیں، یہ باپ ختم کر دیتے ہیں. بھائی کیا جلدی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں ہاں